حضرات السلام علیکم۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت جن کا تعارف کیا کراؤں، ہر زبان پر امداد امام صاحب کا نام جاری و ساری رہتا ہے۔ انہوں نے وہ کام کیے ہیں کہ جہاں پر آپ کے اپنے عزیز آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، میری مراد ہے یہ پینڈیمک وبا کے زیر اثر تمام تر موتیں ہوئیں اور ان کے اعزاء، ان کے اہل خانہ پریشان ہوئے، کیونکہ یہ ایک ایسی وبا تھی جس کا ڈر اور خوف ہر انسان میں پایا جاتا تھا۔ بات صرف اہل تشیع کی نہیں ہے، بات صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، بلکہ دیگر ادیان کے لوگ، مثلا ہندو بھائی، ہندو بہنیں جن کی اس وبا کے زیر اثر موت واقع ہو گئی، اس میں بھی جناب امداد امام صاحب نے مسلسل خدمت کی۔ اور صرف امداد امام صاحب ہی نہیں بلکہ پوری یہ آپ کی ٹیم ہے، آپ کا ایک پورا گروپ ہے جو لوگوں کی امداد کی ہے۔ آپ نے کفن دفن کے حوالے سے شمشان گھاٹ میں لے جا کر لوگوں کا داہ سنسکار کرا کر، اور جب سے یہ وبا ختم ہوئی ہے اور بھی آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز بڑھ گئی ہیں، چاہے وہ پیشنٹس کو لے کر ہوں، چاہے میڈیکل کالج کے ہیں جو تیماردار رکتے ہیں، تمام اسپتالوں میں اس طرح کی بہت سی ایکٹیویٹیز سامنے آئی ہیں امداد امام صاحب کی۔ ہم بات کرتے ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بھائی جناب امداد امام صاحب کی، ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے ان سب چیزوں کو، ان سب مسائلوں کو فیس کیا، کیسے پبلک میں گئے، کیسے اس طرح کیا ایکسپیرینس ہوئے، کیا سیکھا اور کیا محسوس کیا آپ نے؟ دیکھیے، یہ جو وبا تھی یقیناً ایک ایسی وبا تھی کہ جو انسان کو جس میں مبتلا ہوا، اور بہت سے ایسے بھی افراد ہوئے کہ جو اس دنیا سے چلے گئے۔ تو جب شروعات اس کی تھی، یعنی جون 2020 میں جب اموات کا سلسلہ لکھنؤ میں شروع ہوا، تو ایسے واقعے دیکھنے میں ملے کہ یعنی باپ کا انتقال ہو گیا اور بیٹا اکیلا ہے، نہیں آ رہا ہے، خانوادے میں کسی کا انتقال ہو گیا اور وہ باہر کے تھے اور یہاں پہ ان کے خانوادے کا کوئی قریب نہیں آ رہا ہے۔ تو ایسے میں جب ہم لوگ کو یہ خبر ملی کہ ہاں اس طرح کی اموات ہو رہی ہیں اور اس میں مشکلات آ رہی ہیں، تو پھر ہم سبھی دوستوں نے یہ ایک گروپ واٹس ایپ پہ جو ہے بنایا گیا، جس میں کووڈ-19 تدفین کمیٹی کے نام سے، کہ اس میں ہوا کہ کوئی بھی اگر لکھنؤ میں اگر ایسی موت ہوتی ہے تو اس میں کس طرح کی گائیڈ لائن ہے، کیا ہے، تو اس کو جانیں اور اس کو اس حساب سے اس کی تدفین کرائی جائے۔ پھر کافی علماء کرام تھے جو اس گروپ میں شامل تھے، جنہوں نے ہماری یعنی جو شرعی مسائل ہوتے ہیں اس حوالے سے ہماری مدد کی، اور جو کیونکہ گائیڈ لائن میں شروعاتی اس میں تھا کہ آپ جیسے باڈی آ رہی ہے اس کو اسی طرح سے دفن کر دیں، تو وہ شرعی مسائل بھی ہم لوگ کے سامنے پیش آ رہے تھے کہ اس کو کس طرح حل کریں گے، جو واجبات ہیں جیسے غسل ہے دینا، کفن پہنانا۔ تو اس طرح کے پھر رجوع کیا گیا مرجع کرام سے، چاہے وہ آغا سستانی صاحب ہوں، چاہے آغا خامنہئی صاحب ہیں، یا اور دیگر جو مرجع یعنی مجتہدین ہیں جن کی تقلید ہوتی ہے، تو ان سے رجوع کیا گیا اور انہوں نے جو فتوے دیے اس کے مطابق پھر ہم لوگوں نے یہاں پہ تدفین کرائی اور انہوں نے یہی کہا کہ جس طرح کے یعنی وہاں کی حکومت آپ کو جتنی چھوٹ دے رہی ہے اور جتنا آپ اپنی حفاظت کرتے ہوئے آپ جتنا کر سکتے ہیں واجبات کو ادا کریے۔ تو اس لحاظ سے پھر ہم لوگوں نے ان لوگوں کی تدفین کرائی۔ اور شروعات میں تو ایسا ہوتا تھا کہ بس ہماری ٹیم کے ہی 4-5 افراد ہوتے تھے اور ایک آدھ لوگ ان کے خاندان کے یا گھر کے لوگ ہوتے تھے، دور قریب نہیں آتا تھا۔ اور اس میں صرف ہمارا ہی کردار نہیں بلکہ ہمارے ساتھ جو 20-25 نوجوان ہیں جو شہر لکھنؤ کے مختلف علاقوں کے ہیں، اور اس میں اس جذبے یعنی اس کام میں وہ آگے آئے اور اپنے جذبے کو دکھایا، اور ان کی بھی محنت یعنی جتنی ہماری محنت ہے اتنی ہی ان کی بھی محنت ساتھ ساتھ ہے۔ بس یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے ان کے اس کام کو عوام تک پہنچایا کیونکہ خدمات تھے، اور اس کا بھی ایک ہوتا ہے کہ لوگوں کی دعائیں ملے اور ہم لوگ کا جو حوصلہ ہے جو جذبہ ہے وہ باقی رہے۔ امداد امام صاحب، جب آپ کووڈ کی جو لاشیں تھیں یا جو جنازے تھے جن کی تدفین کرا رہے تھے، چاہے وہ کسی مذہب و ملت کو، یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ نے تمام ادیان کے لوگوں کی تدفین کرائی ان حالات میں جب ان کے اپنے چھوڑ کر چلے گئے، تو کبھی آپ کو ڈر نہیں لگا اس بارے میں؟ نہیں، کبھی خیال تو نہیں آیا، کیونکہ ہم بھی جب نکلتے تھے گھر سے تو یہ ہے کہ کچھ دعائیں ہیں، اور پھر علم کا جو سایہ رہتا ہے ہم لوگ کے سروں پہ وہ ہے، پھر شہزادی سے توسل رکھتے ہیں کہ یقیناً یہ وبا ایسی ہے کہ اگر جس کے زد میں لوگ یعنی ایک دوسرے سے قریب بھی آتا ہے
تو اس کے اپنی طرف سے کوئی بد احتیاطی نہیں کرتے تھے۔ امداد امام صاحب یہ بتائیے کبھی آپ کی فیملی نے آپ کو مطلب ایسا نہیں روکا یا ٹوکا، یا کبھی فیملی ڈسٹرب ہوئی، یا اس میں کبھی کرائسس پیدا ہوئے ہوں کہ بھائی جہاں پر ساری دنیا کے لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، لوگ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، آپ ہیں کہ دوسروں کے جنازوں کی تدفین کے لیے یا دوسروں کی سیوا کے لیے، دوسروں کی ہمدردی کے لیے جا رہے ہیں؟ نہیں، فیملی نے نہیں، جب شروع میں تو تھا، جب پہلا واقعہ ہوا تھا جون 2020 میں، پہلی موت ہوئی تھی فیض آباد کے ایک صاحب تھے، ان کا یہاں انتقال ہوا تھا۔ تو اس میں جب ہم گئے اور ہم نے پھر گھر پہ نہیں بتایا تھا کہ مطلب ہم کسی کی کورونا کے پیشنٹ کی تدفین کرا کے ہم آ گئے، لیکن وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جب پتہ چلا تو یہ ہوا کہ تمہاری کیا ضرورت تھی جاننے کی، کیا ہے، ایسے حالات ہیں۔ پھر ہم نے ان کو بتایا کہ ایسے تھوڑی نہ ہے، اب ہم سارے جو احتیاط ہیں، جو گائیڈ لائن اس کو ہم فالو کر رہے ہیں، پی پی کٹ پہنے رہتے ہیں، سینیٹائزر ہے، ماسک ہے، گلوز ہے، یہ سب کا پراپر طریقے سے جو ایک یعنی گائیڈ لائن تھی کہ اگر آپ قریب جا رہے ہیں باڈی کے تو کیا کیا آپ اس کو یعنی احتیاط کے طور پر کریں، تو وہ سب ہم لوگ استعمال کرتے تھے۔ امداد امام صاحب، کیونکہ آپ کی گراؤنڈ لیول پر آپ کو لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور آپ کی جو سیوائیں رہی ہیں، جو آپ کی خدمات رہی ہیں، اس کو لوگ جانتے پہچانتے ہیں، تو کیا فیوچر میں آپ کبھی الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہمارا مقصد ہے کہ ہم بس شروع سے ہمارا یہ مقصد تھا کہ کسی بھی طرح اگر کوئی یعنی پریشان ہے یا مصیبت ہے اور میرے بس میں ہے کہ ہم اس کی مصیبت کو حل کر سکتے ہیں، یا اس کی اگر ہم نہیں کر سکتے، یا مثال کے طور پہ ہم اگر کہہ سکتے ہیں کسی سے کہ ہاں وہ فلاں شخص اس کی مصیبت حل کر سکتا ہے، اور اس سے رابطہ نہیں، ایک بیچ کے آدمی یعنی وسیلہ بن کے کہ ہاں بھیا ان کے ساتھ یہ دقت ہے، تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مشکل کسی کے ساتھ ہے وہ حل ہو جائے، اور مطلب کسی طرح کے بھی ہو۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے، کوئی غریب ہے ان کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے، تو اب اتنی حیثیت ہماری بھی نہیں ہے کہ ہم مسلسل کسی کا، تو اب جو صاحب حیثیت افراد ان سے کہہ کے اپنا اس طرح کا، تو ہمارا مقصد ہے کہ ہم یعنی سماج کی، قوم کی خدمت کرتے رہیں۔ امداد بھائی، کیونکہ آپ عام آدمی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں اور مسلسل عام آدمی پارٹی کے بینر کے تلے آپ سماج سیوا کیا کرتے ہیں، وہاں کے ایک ایکٹیو ممبر کی حیثیت سے لوگ آپ کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، کبھی آپ کو آپ کی پارٹی آفر کرتی ہے الیکشن کے لیے، تو آپ کا کیا نظریہ رہے گا کہ آپ الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے؟ اب جب آفر کرے گی تب دیکھا جائے گا۔ ابھی تو یہ ہے کہ اگر بہت سی ایسی خدمات ہیں، کیونکہ خدمات کے لیے بھی کچھ یعنی آپ کے ہاتھ میں کچھ ذمہ داری بھی ہونا چاہیے، جو اگر ہم خدمات کر رہے ہیں تو کچھ ایسی ہمارے ہاتھ میں پاور بھی ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے اگر ہم اور زیادہ ہم خدمات کر سکتے ہیں۔ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے گا اور اگر ہمیں لگے گا کہ ہم وہاں یعنی الیکشن لڑ کے ہم اور زیادہ خدمات کر سکتے ہیں تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن بس یہ کہ ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ہم قوم اور سماج کی خدمت کرنا ہے۔ اگر الیکشن کے ذریعے سے ہوگا تو اس کے ذریعے سے کریں گے، اگر بغیر الیکشن ایسے ہی، کیونکہ جب سے یعنی یہ کورونا شروع ہوا ہے تو بہت سے پارٹیوں نے ہم سے رابطے بھی کیے ہیں کہ مطلب آپ ہمارے اس میں آ جائے، تو ابھی تو ہم نے کہا یہ حالات ایسے ہیں کہ اس میں پہلے اپنی جان بچائی جائے، اس کے بعد جو یعنی سیاسی وہ ہیں وہ بعد میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بہت شکریہ امداد امام صاحب کی آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ویورز کو دیا، اور ویورز یہ امداد امام صاحب ہیں جو کہ محتاج تعارف نہیں ہے، لیکن ان سے گزارش کی تھی ہم نے کہ آج آپ ہمارے اسٹوڈیو آئیں، یہاں پر بیٹھ کے ہم لوگ کچھ تبادلہ خیال کریں، اور ان سے اور بھی باتیں مزید انشاءاللہ ہوں گی، اور کیسے سفر رہا، کیا کیا انہوں نے کیا، یہ سب بھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور ہم دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں اہل بیت علیہ السلام کو وسیلہ بناتے ہوئے کہ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، ہمارے بھائی امداد امام صاحب کو سلامت رکھے اور ان کے جذبے کو سلامت رکھے، اور ہم سب میں بھی خدا وہی جذبہ پیدا کر دو جو امداد امام میں ہے، اور ہم حقیقت میں ویسے ہو جائیں جیسے معصومین علیہ السلام نے ہم کو تعلیم دی ہے، جس طرح سے امداد امام بھائی ہمارے عمل کر رہے ہیں اس تعلیم پر، ہم سب کو بھی ویسے ہی پیروکار بنا دے امام کا۔ خدا حافظ، والسلام۔